الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالبصر وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل کتاب میں سب ایک جیسے نہیں، ان میں ایک جماعت ہے جو اللہ کے احکام پر قائم ہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتی ہے اور اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ متعلقہ جو آیات کریمہ بیان ہو رہی ہیں، اس میں اہل کتاب اور وہ واقعات جو یہود و نصارہ حرکات کر رہے تھے وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے وہ حال جو ان کی کیفیت کا ہے وہ بیان فرمایا، پھر وہ سبب ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس سبب پر ان کی یہ خصلتیں ان میں پیدا ہوئیں۔ یہاں اللہ کریم نے ان خوش بختوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے تھے جنہیں نور ایمان نصیب ہوا۔ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہر ایک مستفید ہے اگر اس نسبت کو وہ حاصل کرے۔ بحیثیت انسان مکلف مخلوق تمام انسانیت کے لیے، تمام جنات کے لیے، بالعموم تمام خلائق کے لیے آپ کی ذات اقدس باعث رحمت ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تسلسل جو زندگی کا ہے، یعنی یہ جو زندگی جاری ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جو زندگی کی ضروریات ہمیں پیش آتی ہیں، وسائل ہمیں نصیب ہوتے ہیں، ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، یہ سارے حصے اللہ کریم کی رحمت سے ہیں۔ ہر شے جس سے جو نصیب ہو رہا ہے یا جو ہے وہ سارا اللہ کریم کی رحمت سے ہے، بإذن اللہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کریم کا احسان کہ آپ کی بعثت سے مخلوق اتنی مستفید ہوئی۔ اب وہ بات جیسے قرآن کریم میں بھی بارش کے برسنے کی مثال دی گئی ہے کہ بارش تو برستی ہے، ایک سی برستی ہے، نتائج مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ نتائج کیوں مختلف پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین مختلف ہوتی ہے۔ جہاں صاف مٹی ہوتی ہے، اچھی مٹی ہوتی ہے، اچھی جگہ ہوتی ہے، وہاں رویدگی پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے پھر فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور جو پتھر ہے اس پر جب بارش برستی ہے تو جو مٹی پتھر پر پڑی ہو وہ بھی دھل جاتی ہے، وہاں سے حاصل کیا ہونا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مکہ المکرمہ میں آپ نے زندگی بسر فرمائی، مدینہ منورہ میں بسر فرمائی اور محدود حصوں تک اسفار فرمائے، لیکن جو حق آپ نے مخلوق کو عطا فرمایا، جو اصول اور ضابطے دیے اور جو تربیت فرمائی، نزول قرآن لگ بھگ 23 سال ہے اور تکمیل قرآن کے بعد لگ بھگ 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر یہ احکامات دین اسلام نافذ تھے۔ اس لیے کہ یہ انسانی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان میں عدل اور انصاف ہے، اس لیے کہ جسے سزا ہو اسے بھی یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، میری غلطی تھی جس کی مجھے سزا ملی۔ اور یہ بڑی بنیادی انسانی جو ہیں احساسات ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ طاقت سے جو ہے وہ اپنا نظم چلایا جائے۔ اس میں انفرادی لوگ بھی ہوں گے، اس میں حکومتیں بھی ہوں گی، اس میں دنیا کی طاقتیں بھی ہوں گی، لیکن کبھی بھی تاریخ انسانی میں طاقت سے جو استحکام ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ طاقت سے کسی کو محکوم رکھا گیا، کبھی جب طاقت میں کمی بیشی واقع ہوئی
محکوم اٹھ کر سامنے آ گئے، کبھی محکوم میں اسے کسی نسبت سے طاقت نصیب ہوئی وہ واپس پلٹ پڑے۔ وہ استحکام جو ہوتا ہے وہ عدل میں ہوتا ہے، اور عدل اسلام میں۔ اہل کتاب اللہ جل شانہ نے جو انبیاء سابقہ پر کلام ذاتی نازل فرمایا انہیں کہتے ہیں، اور یہاں پر تورات و انجیل کے جو ماننے والے ہیں، اور اکثر جو اس طرح کی کیفیت پیش آئی اس میں تورات کے ماننے والوں کا زیادہ حصہ ہے کہ وہ یہود تھے، لیکن اللہ کریم کا احسان ہوا کہ اللہ کریم نے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہیں اس نے خوشبختی عطا فرمائی انہیں ایمان لانا نصیب ہوا۔ اب جس نے اہل کتاب ہو کر ایمان لایا، کوئی بلوغت کو پہنچا اور اپنی سمجھ نصیب ہوئی اور اسے ایمان نصیب ہوا، کو بالعموم زندگی میں اپنے معاملات میں اپنا زندگی اور اپنے جو فرصت کا وقت ہے وہ بسر کر رہا ہے، وہاں اسے نصیب ہوا۔ ہر پہلو سے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا، جسے یہ خوشبختی نصیب ہوئی، اس نے وہ حصے اختیار کیے جو بنیاد ایمان کی ہے، انہیں مانا۔ پھر جو اعمال میں عبادات اور معاملات ہر دو پہلو سے احکامات ہیں انہیں مانا، یعنی کلی طور پر پھر وہ اسلام میں داخل ہوا۔ جب وہ کلی طور پر اسلام میں داخل ہوا تو پھر جو اس کی کیفیت ہے، پھر جو اس کا حال ہے، پھر جو اس کا مزاج ہے وہ کیسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں لیسوا سواء، اہل کتاب میں من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ایسے جنہیں ایمان نصیب ہوا ایک جماعت ایسی ہے جو قائم ہے اللہ کے احکام پر قائم ہے، جس سے انہوں نے مانا، وہ ماننا ان کا خالص ہے، اس ماننے کے ساتھ خلوص دل سے، خلوص نیت سے اس پر عمل پیرا ہیں۔ اور جو حصہ ہے کہ آناء اللیل، کہ وہ رات کے اوقات، اہل کتاب میں شام کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں وہ فرق آ رہا ہے کہ جنہیں نسبت اہل کتاب کہا جا رہا ہے وہ بھی رات کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ ایمان لے آئے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہاں پر بھی کوشش کی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے خلاف باتیں کی جائیں کہ یہ بدعت گئے ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ایسا ہو کہ انہیں واپس لایا جائے، یا یہ ہم سے کم تر ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے ان کی صدق کی گواہی آیات کریمہ میں ارشاد فرما دی کہ ایسے ان میں ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے احکام پر قائم ہے۔ امۃ قائمۃ یتلون، اللہ کی آیات پر قائم ہیں اور رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتی ہے، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ خوشبختی کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب۔ ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس نسبت سے کہ وہ جو اہل کتاب ہوتے ہوئے کتاب کا رد کر چکے تھے، وہ جو کلام ذاتی کہتے ہوئے اس درجے کے انحراف کو پہنچ چکے تھے کہ کتب ہیں کلام ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، وہاں جو اللہ نے حق عطا فرمایا تو ان میں جو تبدیلی پیدا ہوئی آپ دیکھیں اس کی شہادت قرآن دے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کو دیکھتی ہوئی کیا یہ سوچنا ضروری نہیں ہے کہ ہم جو نسلاً بعد نسل جنہیں نور ایمان نصیب ہو رہا ہے کہ پیدائش پر جو ہے اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، تو وہ جو آواز کی سنائی جس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، کیا اس نے نہیں دیکھنا کہ اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کی نیتیں کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے؟ اور اللہ کریم جو شرک کر رہے ہیں وہاں سے جنہیں واپسی نصیب ہوئی، ان کی صدق کی اور ان کی عبادات کی شہادت اللہ کریم دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ایک واقعہ ہے کہ جو لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا ان کی جو صورتحال تھی یا جو صورتحال انہیں پیش آئی اسے بیان کرنا ہے؟
تو قرآن کریم ہمیشہ کے لیے ایک اصول بیان کر دیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے جس نے اپنے راہ کی تلاش کرنی ہے، اصول دیکھنے ہیں۔ ہم تو بڑے کم علم اور کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو اردو جو ترجمہ ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہم اسے کلی طور پر سمجھ سکیں۔ اگر قرآنی جو علوم ہیں ان پر مہارت تھوڑی سی نصیب ہو، دنیا کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کا جواب یا اصول جہاں سے نہ مل جائے۔ یہ جو لوگ اندازے واقعات سے لگاتے رہتے ہیں، آپ کے پاس بنیادی اصول ہو نا، اس اصول پر آپ، اب جیسے یہ ستاروں کا علم ہے، جس کے پاس ستاروں کا علم ہے وہ گٹا ٹوپ اندھیرا جو ہے زمین کا، اس میں وہ جو چمکتے ہوئے تارے ہیں ان سے اپنے راہ تلاش کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ایک اصول ہے کہ کون سا ستارہ کہاں ہوگا اور کون سے وقت میں کون سا ستارہ چمک رہا ہوگا، اور کس نسبت سے آپ اپنی ترتیب دیں تو آپ کس رخ پر ہوں گے۔ رخ سارے جو ہیں آپ اس سے متعین کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ وہ تارہ وہیں ہوگا، اور ان ستاروں کی نسبت سے آپ اپنی ڈائریکشنز دیکھ لیں گے، سمت دیکھ لیں گے۔ تو جب قرآن کریم کی بات آتی ہے تو قرآن کریم تو راہ ہدایت ہے، اور متقی کی بنیاد ہی تب بنتی ہے جب وہ قرآن کریم پر اپنا قدم اٹھاتا ہے، قرآن کریم کے مطابق اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ تو اسے جتنا پڑھا جائے، جتنی محنت کی جائے، تفاسیر دیکھی جائیں، تو شرح صدر نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا اس بحر میں اترتے جائیں گے اتنی سمجھ کھلتی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں یہ بات تھی، آپ کا معمول مبارک تھا کہ رمضان المبارک میں جو اعمال کثرت سے آپ فرماتے تھے ان میں تلاوت قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کلام ذات باری تعالیٰ کی تلاوت ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی برکات ہیں، اس میں اجر اور ثواب ہیں۔ اور قرآن کریم کے کتنی ہی سورہ مبارک ہیں، کتنی آیات کریمہ ہیں جن کی پھر مزید فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ اب ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اگر آپ غور فرمائیں تو اکثر وظائف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم خواہش جو اپنی ہے اس کے حصول کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم کے قرب کے لیے اور اس کی رضا جو ہے وہ معنی ہمارے لیے اول نہیں ہوتا۔ تو کتنی کمزوری کی بات ہے۔ تو جب بات آئے گی اصولوں اور ضابطوں کی تو زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، زندگی شہادت دے گی۔ اب جنہوں نے اہل کتاب نے حق اختیار کیا، جہاں قرآن کریم شہادت دے رہا ہے وہاں ان کے اعمال اس کے مطابقت ہیں، تو پھر کسی کو دوسرے کے لیے کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا کردار جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو مان رہا ہے اس پر کتنا صدق سے قائم ہے۔ ہم یسجدون، اور اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سجدوں کو بھی اللہ نے اتنا پسند فرمایا، اتنے مقبول سجدے انہیں نصیب ہوئے کہ اللہ کریم نے ان کے سجدوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن وہ بے کیف سجدے کہ جن سجدوں میں سبحان ربی العالی کا ترجمہ تو کجا، مفاہیم تو کہاں کی بات ہے، ترجمہ تک کی بات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہ ہو تو کیسے سجدے ہیں۔ اسی لیے تو یہ جو اجتناب ہے بارگاہ عزتی کے سجدوں کا، اور یہ جو کمزوریاں ہیں یہ ہمیں در در پر سجدے دلاتی ہیں، عبادات سودوں میں ہم لے جاتے ہیں۔ یہ میں بات بڑی نازک کہہ رہا ہوں اور سخت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں سننے میں ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نماز روزہ بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، پھر بیماری کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رکوع سجود کر رہے ہو یہ اللہ سے سودے کر رہے ہو، تو جو تم تھی ہی نہیں اس نے تمہیں ہونا عطا فرما، اسی کس سجدے کے مطابقت دو گے؟ جو لمحہ لمحہ اور لہجہ لہجہ تیری زندگی چل رہی ہے، تیرا وجود حیات ہے، جو تو سانس لے رہا ہے، کس کس سجدے کو کہاں کہاں پورا کر پاؤ گے؟
وہاں سودوں کی بات نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی رحمت سے ہے، اس کی عطا سے ہے، شان ربوبیت سے، اقرار کر اور شکر کر۔ اب یہ کیفیت سجدوں سے بھی حاصل نہ ہو تو پھر کہاں سے جا حاصل ہو؟ اس لیے اگر آپ غور کریں نا، قرآن کریم میں بے شمار دفعہ نماز کا فرمایا گیا۔ نماز کے لیے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی تلاش کرنا نماز جو فرض ہے اس کے حکم کے تحت آتا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں وضو کرتے ہوئے ایسے پانی اچھال کر چلا جائیں اور یہ خیال نہ کریں کہ کہیں میرا کوئی وضو کا حصہ رہ تو نہیں گا، کہیں کوئی موجود حصہ خشک تو نہیں رہے گا، خیال نہ کریں تو وضو کہاں ہوگا؟ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ پھر جب نماز کی بات آئے گی تو اس کی ادائیگی آپ دیکھیں، اس کا خشوع خضوع دیکھیں، اس کی جو رکوع سجود قیام تشہد ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح بیان فرمائی گئی ہے۔ آپ اسے غور فرمائیں کہ کتنا منقطع ہمارا عمل ہے کہ رکوع سجود میں ہمارا وہ ربط ہی نہیں رہتا، انقطاع آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی کو نہیں۔ اور دنیا میں جہاں اپنے سے بڑے یا طاقتور کے سامنے جانا ہو، آپ وہاں دیکھیں کہ کیا کیا ہمارے حالات ہوتے ہیں، کیسی ہماری تیاری ہوتی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، اس کے بڑے ہونے کا احساس۔ اصل تو بڑی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، وہ مالک ہے، خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور محتاج ہے۔ وہ جو انحصار ہے وہ اس سجدے میں اس کا راز بنا ہے۔ تو سجدہ جو اس کے حضور دینا ہے، اس نے وجود عطا فرمایا، شکل و صورت دی، حیات دی، دیکھ رہے ہو، بول رہے ہو، سن رہے ہو۔ تم اگر غور کرو تمہارے وجود میں ایک بلندی ہے، اور ہر وجود کی جو بلندی اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ اس نے تمہیں وہ سجدہ دیا ہے جو سزاوار ہے، اس کو اس نے توفیق دی کہ تو اس کے حضور سجدہ کر۔ یہ تیرا احسان نہیں ہے، یہ بارگاہ عزتی کا احسان ہے کہ وہ سجدہ دینے کی توفیق عطا فرمایا، رضا فرمایا۔ میں پچھلے دنوں ایک بیان میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے حالات جو احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے جاتے ہیں، ان میں ایک بیان فرمایا جا رہا تھا حصہ کہ قیامت کے دن، اور قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے کہ بلکہ یہ حصہ قرآن کی آیت میں ہے کہ قیامت کو جب سجدے کا حکم دیا جائے گا تو وہ لوگ سجدہ نہ کر پائیں گے۔ 7 مخلوق سجدے میں جا رہی ہوگی اور کتنے ایسے ہوں گے جو چاہیں گے سجدہ کریں، چونکہ اس دن کوئی غلط فہمی نہ ہوگی، کوئی نفس کا وسوسہ اس دن آنکھوں کے سامنے پردہ کھڑا نہیں کرے گا، کوئی شیطان ڈگمگا نہ رہا ہوگا کہ وہ ڈگمگا دے گا اپنے قدم، ہر شے تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ اس وقت وسعت نظری اتنی ہے کہ اس میں کوئی شائبہ پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، ہر کوئی تڑپ رہا ہوگا۔ بلکہ قیامت میں جب بات آتی ہے کہ مخلوق جب محشر کی طرف جمع ہو رہی ہوگی تو وجودوں پر لباس نہیں ہو، تو آپ کے حضور عرض کی گئی تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، نہ اپنے وجود کا نہ کسی اور کے وجود کا، ہر کوئی اس حالت میں ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ وہ سجدہ جس دن کوئی چاہے کہ میں سجدہ دوں، اس دن سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی، اور فرمایا جائے گا کہ جب تیرا وقت تھا، جب تجھے سجدے کا حکم تھا، تب تو نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے اہل کتاب کے سجدوں کو ذکر فرمایا، وجود انسانی کی بلندی اس نے قبول فرمائی، اخلاص سے اس کے حضور سرب سجود ہو اور اس کی بڑائی بیان کرے۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ میدان جو قیامت کا ہے اس میں حکم سجدے کا آئے گا، وہ سجدہ دے سکے گا جس کے سجدے مقبول ہوں گے۔ تو پھر کیا ضرورت نہیں ہے کہ ان بابرکت لمحات میں جو رمضان المبارک کے ہیں، ان اشراجات کی جو تقسیم دیکھیں نا، ایک دن گیا، دوسرا دن گیا، جیسے آپ دنوں کے ایام کو جیسے جمعرات ہے، جمعہ یہ گنتے ہیں، آپ شمار کی نسبت سے 1 2 3 گنتے ہیں، آپ 10 کی نسبت سے عشروں کی بات کرتے ہیں، تو اس نے عشروں کی جو تقسیم ہے اس میں بھی برکات عطا فرما دی۔
یعنی بہانوں سے اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا وقت گزر چکا ہے اور دوسرے عشرے کو ہم جانے کو ہیں، کیا ہم نے غور کیا کہ اس کی رحمت کے لیے کتنی تڑپ تھی ہمارے اندر؟ یہ جو زندگی کا لین دین ہے، یہ جو معمولات میں جھوٹ ہیں، یہ جو دکھاوا ہے، کہیں اسی میں تو نہیں ہم پھنس کے رہے؟ ہم نے روزہ رکھا، کیا ہماری نگاہوں میں بھی حیا تھی؟ کیا ہم نے نیک بات سننا پسند کی، بری بات سے اجتناب کیا کہ ہماری سماعت تک نہ آئے؟ آپ غور فرمائیں، ہمیں تو یہ جان نہیں چھوڑتی، یہ جو آج کی سوشل نیٹ ورکنگ ہے ہمارا، تو یہ سکرین جان نہیں چھوڑتی۔ اگر ٹیلی ویژن نہیں ہے تو موبائل ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم وقت گزار رہے ہیں۔ محترم، گناہگار انسان ہوں، کم علم آدمی ہوں، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے، یہ وقت محض گزارنے کو نہیں ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اور ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور جو ضائع کر رہے ہیں، اس ایک سوال کا جواب ہم نہیں دے پائیں گے کہ یہ جو تو وقت عبادت کے لیے دیا تھا، اسے تو نے ضائع کیوں کیا؟ جواب نہیں دے چاہے جائے کہ پھر تجاوز۔ رمضان المبارک کی برکات میں نفلی عبادات کے اجر و ثواب جو ہیں وہ فرائض جتنے ہیں، تو جہاں غلطی ہوگی اس کی پھر گرفت کیسی ہوگی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ پھر وہ جو شیطان کے اثرات ہیں، شیاطین قید، پھر شیطنت کیوں ہے مزاج میں؟ کیا شیطنت میں ہم ڈھل تو نہیں گئے؟ تو رمضان کی جو حدت ہے، اس رمز سے، اس کیفیت کو جو غلطی اور خطا کی ہے، اسے عبادت سے جلایا جا سکتا ہے، اور اسے جلاؤ تاکہ جلا نصیب ہو، ایک تازگی نصیب ہو۔ رمضان المبارک سے بندہ نکلے، اگلے رمضان المبارک تک اس کیفیت سے حفاظت نصیب رہے کہ اس رمضان المبارک کی حفاظت سے بندہ اگلے رمضان میں داخل ہو۔ لیکن وہی باتیں ہیں جو ہر ایک کی اپنے اندر کی بات ہے، اور صرف اس کے اندر کی نہیں رہتی، اس لیے کہ کسی کے اندر مخفی نہیں ہے۔ مخلوق سے وہ مخفی کر سکتا ہے، مالک سے نہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہر کوئی اپنا حال جانے، وہ تو جانتا ہے، اس سے کہیں مضبوط اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کریم وہ سجدے عطا فرمائے جنہیں شرف قبولیت نصیب ہو۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پھر ان کی وہ کیفیت بیان فرمائی کہ یہ جو کیفیت ایمان لانے کی ہے، یہ جو رکوع سجود ہیں جنہیں شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہے، کیا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جب بات آتی ہے نا وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو ایمانیات کے سارے حصے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، چونکہ ایمان کا ہر پہلو اللہ کے حکم سے ہے۔ تو کہیں صرف یہ حصہ بیان فرمایا گیا، کہیں باقی ایمان کے حصے جو ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو یہاں جب فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کی ذات، یہ ایمان ہر شے کا جو حکم ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف ماننا داخل نہیں ہوتا، اس میں اعمال کس نسبت سے اختیار کرنے ہیں وہ اس سے داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی میں اللہ کے انبیاء کا ایمان داخل ہو جاتا ہے، فرشتوں کا داخل ہو جاتا ہے، کتب قرآن کریم اور کتب سابقہ کا داخل ہو جاتا ہے، تقدیر کا داخل ہو جاتا ہے، حیات و موت، قیامت، ہر حصہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی جس بات پر میں ایمان لا رہا ہوں، ایک دن آئے گا اس سے متعلق میری پیشی ہوگی، اللہ کے حضور مجھے حاضر ہونا ہوگا، ہر شے ہر لمحے اس کے حضور حاضر ہے۔ لیکن جب یہ جو خلق ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور یہیں ایک میدان، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ اس میں نہ تو کو اونچائی دیکھے گا نہ تو کو گہرائی دیکھے گا، ایسا ہموار کر دیا جائے گا، وہاں حساب دینا ہو۔ اور حدیث شریف میں حساب کی جب بات آتی ہے تو یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی بکری جس کا سینگ ہے اور اس نے کسی دوسری بکری کو مارا ہے جو کمزور تھی یا اس کے سینگ نہیں تھے، اس دن اس کا بدل بھی پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ معاف فرمائے،
شکر کا قرآن فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، شکر کے لیے دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ شکر زندگی کی ایک کیفیت اور حال کا بھی نام ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ اگر ناشکری کو دیکھا جائے اور اسے کھولا جائے، اس کی گانٹھیں کھولی جائیں کہ ناشکری کسے کہتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہماری زندگیوں میں بہت ملتی ہیں جو شکر گزاری کے تحت تو آتی نہیں لیکن ناشکری کے پہلوؤں میں داخل ہوتی۔ تو آخرت کے دن پر جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو حساب کتاب کی جب بات آتی ہے نا، جزا اور سزا کی، تو انسانی مزاج ہے وہ پھر حدود میں آتا ہے، اس لیے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر غلطی کی تو مجھے سزا ملے گی اور تکلیف ہوگی۔ تو آخرت کا جو ایمان ہے، ایمان کے حصوں میں بھی داخل ہے، اور اس کی کیفیت اور حال میں ایک یہ کیفیت بھی داخل ہے کہ بندہ جتنا پختہ ایمان ہوتا جاتا ہے اتنا وہ یقین اسے ایک حصے پر کھڑا کر دیتا ہے کہ غلطی پر نہیں جانا، درست حصہ اختیار کرنا ہے اور درست سمت پر چلنا ہے، یعنی عمل صالح اختیار کرنا۔ پھر جب بات ایمان کی آتی ہے تو ایمان ایک کیفیت اور حال ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے اور کسی نے بڑا بھار کا اٹھا رکھا ہے اور کسی کو کمزور ہے تو نحیف ہے، اس نے چھوٹا ایمان اٹھا رکھا ہے۔ یہ ایسی کیفیت اور حال ہے کہ یہاں بات نیتوں پر آتی ہے، اور جب بات نیتوں کی آتی ہے تو اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، وہ نیت جس پر انحصار ہے اعمال کا، تو جب اس کے حضور پیشی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کسی سے یہ سوال ہو گیا کسی عمل پر کہ تم نے یہ کیوں کیا، اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس کی رحمت، اس کا کرم، یہ نسبت اور وہ پہلو ہے کہ اس سے یہی گمان کیا جائے کہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی ہمارے لیے بڑا نشان منزل ہے۔ اللہ اور درجات اور ہمہ وقت درجات بلند فرمائے ان ہستیوں کے، کہ ان ہستیوں کے لیے کی گئی دعا ہمارے اپنی کمزوریوں کو اور ہماری اپنی غلطیوں کو اور ہمارے لیے اللہ کریم کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حساب کتاب ہے اللہ کریم خود لیں گے؟ یعنی مراد جو تھی وہ یہ تھی کہ کوئی فرشتے لیں گے، کوئی اور مخلوق ہوگی جسے حکم ہوگا تو وہ حساب کتاب لے گی، تو یقیناً پھر جو حساب ہوگا وہی ایسے ہی لکھا جائے گا۔ تو آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کا حضور پیش ہونا، تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کریم قیامت کے دن حساب خود لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کریم خود حساب لیں گے۔ تو وہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر تو پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ دیکھو نا کیسی بندگی کا تعلق ہے، اللہ کا غضب قرآن بیان فرماتا ہے، لیکن وہ نسبت جو ایمان کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، وہ کیفیت جو اعمال کی ہے، ایمان کو وہ تر و تازگی عطا فرماتی ہے کہ اللہ کا بندہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حساب لیں گے تو پھر تو پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیں۔ یعنی کس نسبت کی، کس تعلق کی، کس درجے کے ایمان کی بات ہے۔ تو یہ جو اوقات ہیں زندگی کی، یہ بڑے قیمتی ہیں، انہیں ضائع نہ کیا جائے۔ جہاں جو حکم ہے، اپنے وجود، اپنا گھر، اہل خانہ، اولاد، عزیز، دوست، معاشرہ، لین دین، جو ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کرتے جاؤ، ہر عمل اپنے اپنے درجے میں عبادت ہوگا۔ کون کیا کر رہا ہے اگر ہم اسے دیکھنا شروع کر دیں تو ہم اس پر پورا نہیں اتر سکیں گے۔ اتنی انحطاط آ چکی ہے ہمارے معاشروں میں کہ رشتوں کا اعتبار تو کجا تقدس نہ رہا، فلاں رشتے کا اعتبار ہے، اب تقدس نہ رہا، اس کا کوئی تقدس نہیں ہے، حیثیت کوئی نہیں رہی، نام رہ گئے ہیں رشتوں کے، دوستیوں کے، رشتوں کے نام رہ گئے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں نا جی، آپ چھوڑیں، کسی کو چھوڑ دیں،
اپنی کیفیت ہم دیکھیں کہ میں رشتوں کی نسبت کتنا خالص ہوں. چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے، ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم خود گنہگار اور کمزور لوگ ہیں. اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم دوسروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب عزیز اور عامت الناس کے لیے کتنا درد ہے ہمارے اندر. تو یہ حال ہے ہمارا. یہ جو موسم ہوتا ہے نا، جیسے ابھی موسم بدل رہا ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، تو اس کا تھوڑا بہت فرق ہے، سائے میں اور دھوپ میں تھوڑا بہت فرق رہ گیا. اسی طرح جب ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اپنا آپ دیکھیں. اپنا آپ دیکھیں، اپنی کیفیت کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ حل کیا ہے. حل یہ ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے. وَهُمْ يَسْجُدُونَ. اہل کتاب کو سجدے نصیب ہوئے. بارگاہ عزتی سے یہ حکم فرمایا جا رہا ہے. آیت ہے قرآن کریم کی کہ جنہیں ایمان نصیب ہوا انہیں یہ شرف نصیب ہوا، اور اس شرف سے وہ ایمان جو بنیاد توحید ہے ذات باری تعالیٰ، وہ نصیب ہے، وہ لاتے ہیں. اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، اور اس کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے. ہمارا کچھ نہیں، ہم تو اپنے نہیں، ہمارا اور کوئی کیا ہوگا. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہی کیفیت جو اہل کتاب کی نسبت پھر بیان فرمائی جا رہی ہے کچھ آیات کے پہلے صاحب ایمان کی نسبت سے بیان فرمائی گئی کہ ان کا وصف کیسا ہوگا. اور اس پر میں نے کچھ تفصیلاً بات بھی عرض کی تھی کہ جو برائی سے روکنا ہے یا نیکی کا حکم دینا ہے، اس کے لیے قوت چاہیے. اور میں نے تفصیلاً کچھ گزارشات پیش کی تھیں، لیکن یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ جسے ایمان نصیب ہوتا ہے اس کا رخ صالح ہو جاتا ہے. صرف اعمال نہیں، اس کا رخ ہی صالح ایسے ہو جاتا ہے کہ اعمال بھی تو صالح ایک مثبت رخ ہی ہے نا، کہ وہ برائی اسے اچھی نہیں لگتی. خود اپنی ذات کو جا اسے دوسرا بھی جو غلطی کر رہا وہ بات اسے اچھی نہیں لگتی، اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اب یہ جو وصف بیان فرمایا جا رہا ہے یہ مسلمان کی ذمہ داریوں میں ہے. نیکی کرے، نیکی کی ترغیب دے، برائی سے بچے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے. اسی لیے حدیث شریف میں 3 حصے بیان فرمائے گئے ہیں. روک سکتا ہے روک دے، زبان سے روک سکتا ہے اسے کلام سے روک دے. کچھ نہیں کر سکتا تو اسے دیکھے تو نہیں، اس کے ساتھ اس کا دل تو نہ مطمئن ہو، کم از کم دل سے تو برا جائے. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ ایمان سے بندہ اس کی رغبت ہی ورع و تقوی، نیکی، اچھائی کی طرف آ جاتی ہے، برائی سے اسے نفرت ہوتی ہے. میں اسی نسبت سے بات کرنے لگا تھا لیکن نہیں کی، اس لیے کہ اتنے کمزور ہو چکے ہم، جتنی باتیں کی جائیں کم ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور ينهون عن المنکر ويسارعون فی الخیرات. اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. سبقت لے جانا، وقت کا احساس کرنا، نیکی کی اہمیت، ہر پہلو اس آیہ کریمہ میں آ رہا ہے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اب جلدی وہ کرے گا جو منتظر ہوگا، جسے شوق عبادت ہوگا، جس کی طلب ہوگی، جسے بھوک ہوگی اچھائی کی، وہ منتظر ہوگا کہاں موقع ملے، میں کیا کر سکتا ہوں. اشد حبا للہ. جب چاہت کی بات آتی ہے نا تو ایمان والے کی معراج قرآن فرماتا ہے کہ شدید ترین اسے محبت ہوتی ہے اپنے اللہ سے. اللہ اس رمضان کی برکات میں ہمیں وہ محبت عطا فرمائے بندگی کی جو ہماری چاہتوں اور محبتوں کو اس طرح اٹھ دیں کہ ایک ہی بات رہ جائے جو اللہ کی ذات کی ہے. وہ کیفیت، وہ حال
جو بندے کے اپنے اللہ سے محبت کی ہے، اللہ ہمیں اس کا ذائقہ چکھائے، توفیق نصیب ہو، یہ اعمال ہمارے سدھرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے اہمیت اللہ کا حکم ہو۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا اور یہی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے نزدیک نیکی کا پیمانہ حلیوں میں آ گیا، اعمال سے ختم ہو گیا۔ یقیناً حلیہ دینی یہ بنیادی حصہ ہے، لیکن امور عادیہ کے حصوں کو ہم نے فرائض پر لے گئے ہیں، اور جو فرائض ہیں وہ ہم بھول گئے۔ حلیے پر پورا زور ہے لیکن اعمال پر نہیں۔ یقیناً اعمال درست ہوں گے تو حلیہ حدود و قیود میں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جسے اعمال صالح نصیب ہو رہے ہیں اس کا سطر ڈھانپا ہوا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے دیکھ کر لگے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعمال صالح ایک ایسا سانچہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کو سدھار دیتا ہے۔ تو اگر صرف حلیوں پر زور ہو تو آپ غور فرمائیں نا جی، مساجد میں جگہ نہیں ملتی، جماعت پر جگہ نہیں ملتی، خانقاہ پر جگہ نہیں ملتی، تبلیغ کے حصوں میں جگہ نہیں ملتی، مدارس کا شمار پورا نہیں ہوتا، حج پر چلے جائیں، عمرے پر چلے جائیں، جگہ نہیں ملتی، مطاف میں آپ ڈھونڈ تھکتے ہیں، وقت تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسا وقت ملے کہ بیت اللہ شریف کے قریب جا سکو۔ ہر وقت کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے حجاج جو اتنا ہر سال لاکھوں حج کر کے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کے زائرین کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خانقاہوں کی تربیت معاشرے میں ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ وہ مدارس کے درس، ان کا اثر کتنا ہے بازاروں میں؟ وہ تبلیغ جو ہمیں تسبیحوں کے شمار سے نہیں نکلنے دیتی، وہ ہمارے گفتار کی سچائی میں کہاں ہے؟ دیکھیں تو صحیح، تلاش تو کریں، تو دکھ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ جو اوصاف اہل کتاب سے جنہیں ایمان نصیب ہوا، اللہ جو بیان فرما رہا ہے، یہ صاحب ایمان کے ہیں۔ اہل کتاب نے شرک چھوڑا، ایمان حاصل کیا، اللہ نے عطا فرمایا، پھر جو ان کے مزاج میں بدلاؤ آیا وہ یہ ہے، ان کے اعمال یہ ہوئے، اور پھر اللہ ان اعمال پر ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب نیکی ایک ہماری ہے، برا و تقوی ایک ہمارا ہے جو ظاہری ہے، اور یہ جو باطنی ہیں یہ ظاہر تک اثر کرتا ہے، اور صرف ظاہر نیک دکھاتے رہو، ولیے بناتے رہو، اس کا اثر نہاں خانے تک نہیں جاتا۔ اللہ جل شانہ حقیقت حال عطا فرمائے، معاف فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، مبارک مہینہ ہے اس کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔